مینجمنٹ کے دعویٰ زوم کریں تھوڑا زوم ہوتی کیا زوم کے ضرورت رہی ہے نہ زوم ملائی صحیح ہے فٹ ہے ان کے بعد میں اس یونیورسٹی کے لیکچرر محترم سر اکمل شاہ کو گزارش کروں گا کہ وہ آ کر مجھے آکوپائی کریں. ہسٹری ڈپارٹمنٹ کے لیکچرر محترم اکمل شاہ صاحب. ان کے بعد میں پروفیسر مسٹر زبیر احمد مہیر صاحب کو گزارش کروں گا کہ وہ اوپر آئیں اور مجھے آکوپائی کریں. مسٹر زبیر احمد مہیر صاحب. ان کے بعد میں ڈاکٹر جواد احمد پرشین ڈپارٹمنٹ سے پروفیسر ڈاکٹر جواد احمد صاحب کو گزارش کروں گا کہ وہ بنائیں اور اسٹیج پہ ڈاکٹر صاحب نہیں ہیں. ان کے ساتھ ساتھ میں مسٹر صفی اللہ لیکچرر ہسٹری ڈپارٹمنٹ کی گزارش کروں گا کہ وہ بنائیں اور اسٹیج پہ رکھیں. مسٹر صفی اللہ. وعدہ لا شریک لہ جاتو چہین تا مجنو صدا سم کانی مرتو مجانی تاتو ونیو کیے نائے سے دل کے. اردو میں جس کا ترجمہ ہے کہ وعدہ لا شریک لہ کہہ دے جب اقبال آمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے تقلید کا باعث پیار سے کا اقرار پھر کیوں غیر کی دعا جا کر سر کو جھکائے. جیسے کہ ہماری روایت ہے کہ ہر پروگرام کا اسٹارٹ ہم تلاوت کلام پاک سے کرتے ہیں, اس لیے اس پروگرام کو بھی ہم اسٹارٹ کریں گے تلاوت کلام پاک سے, جس کے لیے میں مسٹر نثار احمد کو گزارش کروں گا کہ وہ آئیں اور ہمیں تلاوت کلام پاک کے ساتھ بخشیں. مسٹر نثار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. صدق الله العظيم. شکریہ مسٹر نثار. جیسا کہ دوستوں یہ پروگرام میرا اسٹوڈنٹ ایسوسی ایشن کی طرف سے آرگنائز کیا گیا ہے, تو اس لیے میں میرا اسٹوڈنٹ ایسوسی ایشن آرگنائزیشن کے دوست مسٹر غلام مرتضیٰ میرانی کو دعوت دوں گا کہ وہ آ کر استقبالیہ ویلکم ایڈریس کریں گے. مسٹر غلام مرتضیٰ میرانی صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. اول اللہ علیم اعلیٰ عالم جو دھڑی قادر پانجی قدرت سے قائم آہے کدی والی واحد وحدہ رازق رب رحیم سو سارا سچو دھڑی چے ہم حکیم کرے پان کریم جوڑی جوڑ جہان. میران اسٹوڈنٹ ایسوسی ایشن بین الاقوامی یونیورسٹی بین الاقوامی اسلامک یونیورسٹی اسلام آباد کی طرف سے اور اپنے سارے دوستوں کی طرف سے ہمارے چیف گیسٹ عزت مآب محترم رسول بخش فریدی صاحب, استاد صاحبان اور تمام آئے ہوئے دوستوں کو اور مہمان گرامی کا شکریہ ادا کرتا ہوں, اور انہوں نے اپنی مصروفیات سے قیمتی وقت نکال کر ہمیں عزت بخشی. میں اس موقع پر یہ بتانا بھی ضروری جانتا ہوں کہ میران اسٹوڈنٹ ایسوسی ایشن قطع نظر سیاست کے ایک کلچرل آرگنائزیشن ہے جس کا بنیادی مقصد کلچرل اور اکیڈمک سرگرمیوں کو پروان چڑھانا ہے, اپنے دوستوں کو صحیح معنوں میں علمی, ادبی اور ثقافتی طور پر تربیت کرنا ہے, جس کے ذریعے ہم نہ صرف اپنے کلچر بلکہ دوسری ثقافتوں کو سمجھ کر اور باہمی روابط تلاش کر
اس کلچر پس منظر میں شاہ عبد اللطیف بھٹائی سندھ کے کلچر، تصوف اور انسان دوستی کے بہت بڑے ثبوت ہیں۔ اصل میں شاہ عبد اللطیف بھٹائی سندھ کی مٹی اور لوگوں کے لیے ایک ایسے چشمے کی مانند ہے جو ہر پیاسے کو پانی، ہر بھوکے کو کھانا اور ہر تلاش کی منزل مقصود ہیں۔ شاہ عبد اللطیف کی یہ انسان دوستی، خوشحالی اور فلاح و بہبود صرف سندھ کے لیے نہیں بلکہ پورے عالم انسان کے لیے ہے۔ وہ اس کے لیے اپنے محبوب خالق سے دعا گو ہے کہ سائیں صدائیں کری متے سندھ سکار، دوست مٹھا دلدار عالم سب آباد کری۔ اردو میں اس کا ترجمہ ضرور بتانا پسند کروں گا۔ میری زندگی پر بھی سائیں رحمت ہو ہر بار، دوست میرا دلدار عالم سب آباد کرے۔ دنیا کے اس عظیم صوفی بزرگ اور شاعر کو خراج عقیدت پہنچانے کے لیے آج ہم نے یہ پروگرام ترتیب دیا ہے، جس میں محترم رسول بخش کلیجو صاحب کی شرکت نے اس دن کو تاریخی حیثیت بخشی ہے۔ ہمارے آج کے چیف گیسٹ اور مقررہ محترم کلیجو صاحب سندھ، پاکستان اور پوری دنیا کے ایک جانی پہچانی شخصیت ہیں، جن کا شمار بہت سنجیدہ مقرر ادیب، سیاستدان، قانون دان اور دانشوروں میں ہوتا ہے۔ محترم کلیجو صاحب سندھ کے ایک چھوٹے گاؤں جھنگ شاہی میں پیدا ہوئے، 1930 میں پیدا ہوئے۔ اپنی پرائمری تعلیم گاؤں کے مدرسے میں حاصل کی، سیکنڈری تعلیم کے لیے سندھ مدرسۃ اسلام گئے اور انہوں نے قانون کی ڈگری سندھ لا کالج کراچی سے حاصل کی۔ آج وہ کم بیش 30 کتابوں کے مصنف ہیں، جو کہ سیاست، ادب، تنقید، نگاری، تاریخ وغیرہ پر مشتمل ہیں۔ محترم کلیجو صاحب ایک مصنف ہونے کے علاوہ بہت بڑے مقرر ہیں اور دنیا کے بہت ساری یونیورسٹیز میں بطور وزٹنگ فیکلٹی کے طور پر لیکچر دیتے رہے ہیں، جن میں جواہر لال نہرو یونیورسٹی، یونیورسٹی آف شکاگو، یونیورسٹی آف کیمبرج وغیرہ شامل ہیں۔ اس کے علاوہ رسول بخش کلیجو صاحب بہت بڑے اصول پرست سیاستدان اور مدبر ہیں۔ بہت بڑی خوبیوں اور لیاقتوں کے حامل کلیجو صاحب کا ایک پہلو لطیف شناسی بھی ہے۔ وہ شاہ لطیف کے شاعری کے بہت بڑے عاشق اور شاعر ہیں، جس کی قلب میں شاہ عبد اللطیف کے افکار اور فلسفے ہیں۔ آج ان کی موجودگی ہمارے لیے تاریخی حیثیت رکھتی ہے۔ ہم انہیں سنیں اور فیضاب ہوں، جس کے لیے ہم ان کے بہت بڑے مشکور ہیں۔ میں ایک مرتبہ پھر محترم رسول بخش کلیجو صاحب اور تمام گیسٹ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی کے انتظامیہ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، جنہوں نے ہمیں یہ سہولت دی۔ ساگر سے لے آئے ہیں وہ کچھ خبریں رہبر، لیکن کب وہ بتلاتے ہیں کیا کیا وہاں بھور۔ تھینک یو ویری مچ۔ چند چوائے سچ دے مچھی گور نہ بائے، کریں انگلی سنڑو کریں انگلی گچ، منہ میں بھرے مرچ تو میں نائے پشانی پینے۔ اس کے بعد میں اپنے دوست مسٹر غلام عباس کٹپر کو انوائٹ کروں گا کہ وہ چیف گیسٹ کو اجر کا تحفہ پیش کریں۔ آ رہے ہیں مسٹر غلام عباس کٹپر صاحب۔ اکیلے دیویت آؤں وارے ڈھکیاں تو کہ جسے نہ دے آؤں نہ پسا کے لیے۔ اس کے بعد میں آپ کے اور چیف گیسٹ کے درمیان مزید دیوار بننا نہیں چاہتا۔ میں محترم رسول بخش کلیجو صاحب کو گزارش کروں گا کہ اپنے لیکچر کا باقاعدہ اسٹارٹ کریں۔ تو اسی اس عظیم علمی عالم تعلیم میں شامل ہوئی موقع، اس لیے باوجود میری طبیعت بالکل ٹھیک نہیں تھی، لیکن میں نے کہا کہ اس موقع کو ہاتھ سے جانے دینا ممکن ہی نہیں ہے، اس لیے میں حاضر ہوں۔ انشاءاللہ موقع ملا تو ہم آئندہ بھی بہتر صحت میں آپ سے ملاقاتیں کریں گے اور خیرات تبادلہ کریں گے۔ شاہ لطیف کے بارے میں کچھ کہنے سے پہلے ہمیں تھوڑا سا پس منظر کو دیکھنا چاہیے کہ وہ کس پس منظر کی عکاسی کرتے ہیں۔ شاہ لطیف
لطیف کو صرف ایک صوفی شاعر کہنا صحیح نہیں ہوگا. کسی زمانے میں لوگ کہتے تھے شاہ لطیف کی شاعری صرف قرآن شریف کے تفسیر کی حیثیت یہ مثال دیتی ہے کہ بھائی قرآن باتیں سنی میں شاعری میں کس طرح پیش کی جاتی ہے. پھر یہ بات ہوئی کہ چلو یہ بھی ٹھیک ہے کہ تصوف کے نقطے سے ڈالیں. یہ بھی رائے تھی کہ وہ امید پڑھے لکھے نہیں تھے کیونکہ حضور امید تھے، اس لیے اس کو بڑا اعزاز نہیں جان لگا کہ جو پڑھا لکھا ہو یا نہ ہو اس کو امید اگر ثابت کیا جائے تو بڑا اعتبار ہو جائے. لیکن ڈاکٹر کو بخشا نہیں اور دیگر لوگ تو انتہائی بڑا عالم تھا کسی چیز میں، کسی صورت میں. رواجی طور پر نہیں، بہت سارے لوگ نہیں پڑھے ہوتے ہیں. مثلا میں نے باقاعدہ تعریف صرف میٹرک تک حاصل کی اور اس کے بعد ایسے دھکے پہ پڑھتے رہے. باقاعدہ پرائمری لائف میں ہم غریب تھے، ملازمت ہی کرتے تھے، امتحان دیتے تھے، بس فارم بھرتے تھے، پاس ہوتے تھے. 3rd کلاس میں کبھی لا میں 3rd کلاس میں پاس کیا. بیمار بھی تھا تو پڑھائی کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آدمی کسی زبردست مدرسے میں پڑھے. بہت سارے لوگ ہیں پڑھے لکھے اس طرح نہیں ہوتے، کسی اور طرح کی ضرورت ہے. تو جیل سے صاحب نے کتاب لکھی کہ وہ وطن دوستی کے زبردست شاعر. پھر 1964 میں کراچی یونیورسٹی میں نے کہا کہ وہ انقلابی شاعر زبردست، یہ ان کی خصوصی شاعری. صوفی شاعر بہت ہیں اور وطن دوستی کے شاعر بھی بہت ہیں، انقلابی شاعر بھی ہوتے ہیں، لیکن عوامی انقلابی شاعری یہ ایک الگ چیز ہے. عوام کیا ہوتے ہیں؟ فرینچ انقلاب تک جو بہت ایڈوانس تھا، 70 تک کے نیپولین کے عمل سے پہلے، اس زمانے میں بھی عوام کا ڈیفینیشن تھا مڈل کلاس. وکیل، ادیب، اہل قلم، صحافی، والٹر، روسو، یہ تھا ڈیفینیشن. کسان، مزدور، غریب، دیہاتی یہ عوام کی بس میں نہیں پڑا. لطیف نے پہلی مرتبہ میری دانش میں عالمی ادب کا طالب علم ہوں، میری دانش میں جن معنوں میں لطیف نے عوام کا ڈیفینیشن کیا ہے، اس میں اس سے پہلے کبھی بھی کسی شاعر نے نہیں کیا ہے ان معنوں میں. یہ اس کی خصوصیت ہے. دوسری بات یہ ہے کہ محبت کے جو داستان ہیں، شیریں فرات، لیلا مجنون، ہیر رانجھا، الگ ہے. ان میں اور لطیف والی محبت کے تصور میں زمین و آسمان کا فرق ہے. میں لطیف کو محض ایک دنیا کا بڑا شاعر سمجھ کر بات نہیں کرتا، کیونکہ بڑے شاعر تو بہت شیکسپیئر ہے، ورجل ہے، دانتے کی، ادھر کالیداس ہے، پتہ نہیں کتنی بلند زبردست بے پناہ. کیونکہ ہم بہت ساری زبانوں کی شاعری تاریخ سے واقف ہیں، تو وہ تو ایک دنیا چینی شاعری ہیں، خوب ہیں وغیرہ. میں صرف ان خصوصیات کی بات کروں گا جو میری نظر میں صرف اور دیگر اس کے دور کے عالمی شاعروں میں وہ بسیں نہیں تھی. ایک بس میں نرالے رومیو جولیٹ، بنیادی جو فوکس ہے وہ رومیو انشاء کریں گے. یہ چیز آپ سے یہاں ہوئی یہ بادشاہ یہ دمودر کیا ہو جا سکتا شیریں فرات فوکس اس جوڑے پر لطیف ایسا. پھر کریکٹر ہیروز
فرق ہیروز نہیں. لطیف کے جو جوڑے ہیں، پریمی جوڑے ہیں، ان سے زیادہ جو اہم ہیں وہ ہیں جو ایک گروپ سے کلیکٹ جوڑی بنجارا جب تک منگول جامان عورت ذات ساری مختلف قسم معروف یعنی گروپس ہیں جو ان کے نظر میں آئیڈیالائز ہونے چاہیے. ان کی بسیں جو ہیں ان کو اگر آپ کوئی نام دینا چاہیں سماجی سائنس کے زبان میں the word only will be how to transform and transcend the present society into a new ideal society. جو موجود نہیں ہے، جیسا انسان نہیں ہے، ایک جوڑا نہیں، ایک آدمی نہیں، ایک پورا دور، ایک پورا زمان، ایک پورا جہان، اس کو تبدیل کیسے کیا؟ کن راستوں سے، کون سی بسیں ہیں جو اس آدمی میں ہونی چاہیے یا ان آدمی میں ہونی چاہیے جو اس جہان کو تبدیل کرے. زور اس پر ہے کہ جو کچھ موجود ہے وہ قابل قبول نہیں ہے. اسٹیٹس کو از ناٹ ایکسیپٹیبل، جو ہے وہ نہیں چاہیے. جیسے اس کا شعر ہے، گر بد فلکم دست بدیچون گزنا برداشت میں جہاں راز میاں وزن و فلک دیگر تمہاں ساخت میں کازاد بکام دل رسیدی آسان. اگر میرے اختیار میں یہ جہاں ہوتا تو اس کو ہاتھوں میں اٹھا کے اس کو پاش پاش کر دیتا اور ایک ایسا جہان تخلیق کرتا جس میں آرزو مند دلوں کی کوئی آرزو پوری نہ رہ جائے. یہاں سے آیا، لوگوں نے کہا ہے کہ رومی سے متاثر تھے، حافظ سے بھی نیچرل سے متاثر تھے، اور پھر تصوف ہے، اور پھر ہندوستانی شاعری ہے، پریم مارک کی شاعری ہے، یہ ساری چیزیں تھیں، ان سے واقف تھی بے شک. لیکن کچھ چیزیں لوگ اپنے دور کے سب سے بڑی بلند پروازوں سے بھی آگے جاتے ہیں. حقیقت میں بڑے آدمی وہ ہوتے ہیں جو ان بلندیوں تک پہنچ پائے ہیں کہ ان کا سارا دور ان تک نہیں پہنچ سکتا. Something absolutely non-existent in the entire person. Something that never existed, something that could not be conceived at that time. Nobody can think about this. امید کیا تو اس میں سارے پرانے تصورات کو بگڑ دوں گا. تو اس میں کانٹرڈکشن ہے جس کا تصور عام بشر کی شاعری ادب اہمیت ہے کنسسٹنٹ ہونے کا، میل کھانے. یہ ایسا آدمی ہے تو پھر اس کو کیوں کرنا چاہیے؟ بھائی محبت کرتے ہو تو درگزر کرو، برداشت کرو. کسی کو اچھا سمجھتے ہو تو کچھ برائی نہ کرو، کچھ اس پر دو فکری طور پر فلسافیکل کنسسٹنسی. لطیف میں کانٹرڈکشن ہے. ایک بندے جو ایک بات کہہ رہا ہے دوسرا اس کا اپوزٹ پہلو بتا رہا ہے، کیونکہ پوری کائنات تضاد پر مبنی ہے، ہر چیز تغیر پذیر ہے. There is nothing absolute, unchangeable, nothing permanent, nothing at a given status quo in the whole universe, in human society and human thought. Therefore, the ever-changing patterns of thought and thinking and action ان کا احاطہ کرتی ہے لطیف کی شاعری. اور وہ خیالوں کی اڑان نہیں ہے. یہ جو دوسری بات ہے جو آپ کو ضروری کہنا چاہتا ہوں، اس کا ایک تھاٹ پیٹرن ہے، ایک فوکس ہے، کچھ ویلیوز ہے. ساری کی شاعری کی بالکل ایسا نہیں کہ شاعر صاحب آیا، چیزوں کو اڑتے دیکھا، پرندہ دیکھا، اس کے وہ شعر کا جیسے شاعری میں چینی شاعری میں ہوتا ہے ہائیکو میں. ایسی چیزیں اچانک جو باتیں آتی ہیں ذہن میں وہ نہیں ہے.
His poetry is a creation of deeply felt thoughts, deep knowledge, a revolutionary conception and perception of human history. Nothing then a social, total revolution, not in the sense of only classes, etc., but a social change in human processes of thought. तो इस चीज के लिए आपको एक निश्चित में मैं आपको बताऊं क्या है, ये मुमकिन नहीं होगा। मैं आज जो मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं सिर्फ इंट्रोडक्शन करूँगा, फिर कभी हुआ तो एक एक पॉइंट को लेकर किसी इस पर हम बातचीत करेंगे। Sami punya gallery. Sugi the sword ki create a code ki sugi ta shiva. महबूब कैसे करें? अगर जुबान से अदा किया जाए तो शौक आउट बने, और कोई और करे तो दिल को ऐसे लगेगा कि सारी उसकी दुख दर्द चला है। तो लतीफ जैसे लोगों का, उनकी शायरी का, उनकी सोच का दिल पर जो इनकलाब आफरी गैर मामूली नाकाबिल तसव्वुर असर होता है, उससे सिर्फ थोड़ा सा तारुफ हो जाए तो भी बड़ी बात। लतीफ खुद कहता है कई चीजें इतनी बड़ी है, इतनी गहरी है, इतनी समझ से बाहर है कि थोड़ी थोड़ी चीजें भी अगर शराब के बूंदों की तरह रास्ते पर जाने वाले लोगों पर कतरे भी फेंकी जाएं तो भी उनकी खुशबू सारे जहां में हो सकती है। फिर वो खुद ब खुद आएंगे और समझेंगे। उसने कहा है विजय जी बाटा ढूंढते मैं खाने की वाटा ढूंढी माना के उठाएंगे, जिंदगी में के उठाएंगे वाटा ढूंढना चाह प्लीज रास्ते से जो है आप घर पे जा रहे हैं तो जो मुसाफिर है रास्ते से जा रहे हैं, जैसे कोई ताल्लुक नहीं है, वाक़ा नहीं है, लेकिन ताल्लुक को छोड़ो, रिश्तेदारी को छोड़ो, कोई भी हो, जो भी है उससे हम कलाम होना है। विजय वाटा ढूंढते मैं खाने की माक पूंजी शुद्ध सबके अंधन सीधी हाथ है कोई फिर जा प्यार जो सिख फिर देखना कि जो फर्ज की सुबह का जो पीने के आदि हैं उनके हुजूम तुम्हारे घर पर कैसे आ जाते हैं। तो फिर थोड़ी थोड़ी चीजें इब्तिदा में सिर्फ तारफ कराया जा सकता है, और आज हम सिर्फ तारफ करेंगे कि उनका तरीके क्या है। मेरा दावा ये है कि उनका इंसानी समाज के बारे में एक इंतहाई मुनज़्ज़म, मजबूत, बड़े गहरे फिक्र पर मबनी एक फिक्र। He was thinking, not a thinking, but a philosophic mind. उसने फिलोसॉफी का नाम नहीं दिया, टेक्निकली उसको इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन बहुत एडवांस्ड ह्यूमन अप्रोच था फिलोसॉफी के बारे में भी। बस मैंने पहली बात की कि मोहब्बत उनकी माने दो दिलों का मिलना नहीं है। वैसे यूरोपियन थॉट जो है आज का, वो कहता है मोहब्बत ये नहीं है कि दो आदमी एक दूसरे को देख रहे, वो उस तरह बैठिए, इस तरह बैठा एक दूसरे को देख रहे। मोहब्बत ये है वसीकर मानों में कि दोनों एक साथ बैठे हों और एक ही रुख में देख रहे हों, सारे जहान को एक ही नज़र से देख रहे हों और उसको आगोश में ले लें। ये मोहब्बत है जो आलमगीर हो, सिर्फ दो आदमियों को आपस में न मिलाए, वो बढ़ते 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 उस मंजिल पर पहुँचे, सारे इंसान साथ में आगोश में आ जाए। ये तो लतीफ सोनी महिवाल में, महिवाल का नाम तो है, सोनी भी है, लेकिन जिगर सारी जहां उसको तब्दील कर, दुनिया को तब्दील कर। ये दुनिया नहीं चाहिए जिस तरह है, नॉट वांटेड। आप जो शहर उठाएंगे उसी गहराई में जाएंगे, चेंज द वर्ल्ड, हु जस्ट अबाउट दैट। बजरंग का एक शेर है, अख उल्टी धार बम बदो आंख, यहाँ है तुम्हारी सीधी ये नहीं चाहिए, उल्टी आंख रखो,
نوچے نیر نہار اور کچھ روپیے نہیں، الٹی آنکھ۔ اور جس طرح لوگ دریا کے باغوں کے ساتھ جاتے ہیں، بکریوں کے ڈرائیور کی طرح جاتے ہیں، وڈیرا آگے ہیں پیچھے جا رہے ہیں، جا رہے ہیں، ڈیلر صاحب آگے پیچھے جا رہے ہیں، یا کسی نے 2-4 کتابیں لکھی تو فکر کے مفکر اعظم بن گیا، ہم آگے بن گئے اس کے پیچھے 2-4 کتابیں اس نے لکھی۔ رسول فضیل تقریر اچھی تھی، ایسی جو باتیں کہتا ہے وہ صحیح ہے، جیسے یونانی کہتے تھے۔ اور یہ راز ہے دنیا کو سمجھنے کا بنیادی نقطہ ہے جو 5000 برس پہلے یونانی نے کہا تھا، کوسچن ایبلٹی۔ کسی چیز کو اس لیے نہیں مانو تو قرآن نے کہا ہے، جیسے تو آپ کو کہا ہے قرآن کو میں کو تم سمجھے سچ ہو تو دلائل نہ ہو، دلیل کے بغیر کوئی بات نہیں مانو، سوال پوچھو۔ واقعی مسعود بھائی نے پوچھا کیا رسول بھائی نے شکاگو یونیورسٹی میں تقریر کی ہوگی، لیکن آپ بتائیں کب گئے تھے، کیوں کیا، کیا کر رہے تھے؟ پنڈت جواہر لال نہرو یونیورسٹی میں گئے تھے، کسی طرح سمجھائیں، یہ ایسا ہے، یہ ایسا ہے، یہ اچھا ہے، یہ بلند ہے، یہ فلاں ہے، فلاں کتاب میں اس طرح لکھا ہے، کہتا ہے ڈوئنگ سوال پوچھو۔ یہ دہواروں لوگ میں ایک اونچوں میں ہوگا، ساری دنیا ایک طرف جائے بچ جائے، لیکن تم اس کے الٹ جاؤ اگر یہ ضروری ہو کہ اس دنیا کو بدلنے کے لیے۔ اور کوبینی میں پیڑ لطیف کو سمجھنے کے لیے بڑا آسان بھی ہے، بڑا پیارا شاعر بھی ہے، بچوں کی سمجھ میں بھی آئے۔ جیسے دوست نے کہا سائنس رائن کری مت سندھ سکار دوست تم بیدار عالم سلامات کری بس لاس عالسان علی حسین تم بڑا مانی پنرا متے متاموں بین باٹو لائی، اے بڑا مانی پنرے ہمارے صوبہ آج تمہاری درکار ہے، آج میں زمین پر پڑا ہوا ہوں اور دشمن ہیں جنہیں آنے جانے کے لیے کوئی اور راستہ نہیں ہے، انہوں میں سر پہ سے پاؤں رکھ کر گزرنے کے سوا آتے جاتے نہیں ہیں، سارے لوگ آتے ہیں میرے سر پہ سے گزر جاتے ہیں، آج تمہاری ضرورت ہے۔ یہ صورتحال آج سن میں ہے، کوئی راستہ ہم کو اب نہیں نظر آتا، ہمارے سر سے گزرنے کے سوا کوئی راستہ ہم کو نظر نہیں آتا، تو بس سارے بڑے کام وہ ہمارے سروں کے سے گزرنے کے بغیر کوئی راستہ نہیں ہے۔ اور بھی ان تارے ان ایک خود مجھے سپرے کوئی بھی تارا نظر آتا ہے، اس کے پیچھے اس سے محبوبہ ہیں سجن مارچ کے میچ کورا تہن کریں، شہد کے پیچھے میرے محبوب کبھی بھی کبھی نہیں ہوئے۔ اس طرح نامحدود شاید سمجھ نہیں، لیکن آگے بڑھ کر جہاں بہت زبردست گہرائی ہوتی ہے اس میں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ پیچیدگی صرف یورپ یا عربی اور فارسی میں، ایسا نہیں۔ نکلسن نے، براؤن نے، ساروں نے ترجمہ کیے ہیں فارسی میں، خود طالب علم ہوں، فارسی شاعری کے فارسی اور ہندی میں مقالے لکھے ہیں، عربی شاعری کی تاریخ پر، فارسی شاعری کی تاریخ پر، سنسکرت کی شاعری پر، لاطینی کی شاعری پر۔ کوئی عام فہم بھی ہے، کوئی اتنی عربی فارسی اس میں نہیں ہے، تو نقطے کہیں بھی بہت گوناگون ہو سکتے ہیں ان زبانوں کی شاعری میں بھی جو اتنی مشہور نہیں ہے۔ یہاں محبت سے سندھی شاعری کی مجموعی ایسی کی بات نہیں ہے، لطیف کی بات۔ تو آئیے ہم چند ان کی جھلکیں دیکھیں جو میں بات کر رہا ہوں۔ فوکس ایک لڑکی اور لڑکی پر نہیں ہے۔ ششی کپور کیسا آیو کا بھلے وہ کھانا دونوں کو بخور راگیا نے اجارو لاکھوں سب لوگ کتا کھاڑے کھنی ہو چھوڑ سکیو ان گیا ہو آیو سو اتو یہ لکھو لکھ رہا ہے۔ اب کافلا آ رہا ہے، ان ادھر رہا، سسوئی ادھر رہی، کافی کس شان سے اس کی چلنے کے انداز کیا ہے،
اونٹ کیسے محسوس کریں یا پنو اور ان کی رفاقت جو سسوئی کی ہے. میں جا کے نہیں کہتا ہوں کیونکہ لمبے داستان ہے. گئے دھوئے دھوئے پنو پارچو ہاتھ میں دھوبی ہے دھو رہے ہیں سسوئی اور پنو ساتھی اس میں شریک ہیں. گڑو دھوئے دھوئے پنو پارچو ہاتھ میں اتا آریہ جامنو کاسد آئے سکوئے ای کامل کم نسدوئے یہ پہس پچھاڑیے ہوتی. آئی باپ کی طرف سے بات آزد آیا ارے شریف زادے شہزادے یہ کیا کر رہے ہو کہ دھوبی کو طرح کپڑوں کو باتوں اور تو کپڑے دو یہ کوئی شان ہے. آپ کو چلے یا فلسفی کے سوال چلتے چلتے لطیف سے شاعر ہے وہ ایسے جائے گا کہ جیسے بچہ پوچھ جائے گا لیکن اچانک وہ ایسی بات کرے گا کہ آپ کیا کہہ رہا ہے. صدر سے سمجھ پرکھنے قیاس متقیر برہمن کریجی کیر جانے کیناس اندرسن سویاس پرنپور کے سمجھے. لطیف کہتا ہے کبھی کبھی یہ بہت بنیادی چیز ہے انسانی تاریخ کی عالمگیر چیز ہے کہ اپنا مقصد حیات زبردست منتخب کرنا چاہیے اور پھر اس مقصد کی وابستگی کی اہمیت کو کبھی نہیں بھولنا چاہیے. اور سب سے بڑا ریولیوشنری تھاٹ جو ہے جو عشق و محبت کی دنیا میں بھی عام طور پر پیش کیا جاتا ہے لیکن اس طرح نہیں پیش کیا جاتا اور ایلیگنٹ کے طور پر کہ وہ مقصد حاصل ہو گئے تب میں کامیاب رہا یہ ضروری نہیں ہے. کچھ ایسے عظیم مقصد ہوتے ہیں جو ایک زندگی میں مکمل ہونا ممکن ہی نہیں ہے. کیا آدمی کو صرف ان مقاصد میں ہاتھ ڈالنا چاہیے جب مقاصد اپنی زندگی میں حاصل کر سکتا ہے. میں پروفیسر بن جاؤں تو اس کے لیے اپنی زندگی بات کر دیتا ہوں. ممبر بن جاؤں تو ممبر بن جاؤں. وہاں بلڈنگ بناؤں وہ بناؤں. ایسے کام نہیں ہو سکتے. مثلا ہم کہیں سندھی لوگ جاہل ہیں ان کو انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ کے یا پاکستان کے عوام بیچارے نہیں پڑھے ہیں ان سب کو بین الاقوامی لیول کا علم ہونا چاہیے سائنٹیفک بھی اور دوسرا بھی. اس کام کو ہاتھ میں لیں یہ جانتے ہوئے کہ وہ ہماری زندگی میں وہ ممکن ہو ہی نہیں سکتا. ہو نہیں سکتا. غریب کو آسمان تک بلندی میں پہنچانا ظاہر نہیں ہو سکتا. بات نہیں کرنی چاہیے. اس دنیا کو یہاں سامراج کی غلامی کا بیڑا غرق کرنا ہے لوگوں کو آزاد کرانا ہے. ایک زندگی میں ہوگا میرے سے ہوگا سب 5 دوستوں سے ہوگا نہیں. ہم سب ملیں تو بھی ہوگا کیا نہیں ہوگا. تو کیا کریں. لطیف کہتا ہے کسی چیز کے کسی عظیم مقصد کے ساتھ وابستہ ہونا اپنی جگہ پر ایک مکمل کامیابی ہے. آپ سے منسلک ہو گئے منسلک ہو گئے اور بھاگے نہیں پیچھے نہیں رہے چلتے ہی رہے. اس کا الزام صرف آپ پر کوئی الزام ہو آپ حقیقت میں ایسے نہ ہو. آپ لوگ کہیں بھائی یہ تو پاگل ہے یہ تو اچھے سے کی دنیا ساری کھولی ہے اس کے پیچھے. ہاں آپ نے وہ لگن نہ ہو کہ آپ پر الزام یہ ہو کہ آپ اتنے زبردست قربانی کرنے والے ہیں خطرناک کسی کے دنیا بدلنے والے ہیں. الزام ہی ہے یہ کہنا ہے. میں آپ کو شعر پہلے سنا رہا تھا کہ کپیریے میں پیر کینی پاتو ماں. کپیری کس کو کہتے ہیں کوئی سندھی ہے جو ہوتا ہے کپیری کیا ہوتا ہے. کپیری میں پیر دادا تم کیا تمہیں دادا بھائی نہ کو منع کر غلط راستہ گمراہی کا راستہ.
جانی ہوئی پہچانی ہوئی اچھی منزلوں تک نہ لے جانا ہمارا راستہ. مانوس اور دل فریب وہ خوش کرنے والی منزلوں کی طرف جانے والا راستہ وہ جو اچھی پیری ہے یہ کوپ کی میں خراب کبیری میں پیر کنی باتوں مان میں جیاں مجھن مان میں سجن دیاں سے ان بھون سبو بھی کون مجھا کون ہے جہاں لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں. یہ گمراہی کے راستے ہیں، بھول بھلیاں ہیں، ان میں پیر کوئی رکھے گا. یہ وہ راستے جہاں جو پیر رکھے گا وہ گمراہ ہو جائے گا اور اپنے راستے سے پتہ نہیں کہاں لے جائے گا. ان میں کچھ لوگ پیر رکھتے ہیں اور اس زمین کا جو پھیر ہے ان کو کوئی مانی کروڑوں میں سے کوئی ایک سمجھتا ہے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ صحیح ہمیشہ صحیح نہیں ہوتا. صحیح چیزیں دو بڑی صحیح چھ صحیح بات. زیادہ اچھا کھاؤ اچھا پیو صحت اپنی اچھی بناؤ اور وہ بات وہ کرو جس میں پک ہے. تمہارا دوست بھی اس سے ہونا چاہیے جس سے فائدہ ہو تمہارا بھی ہو وہ ہو. یہ ساری نصیحتوں کے جو داستان ہیں یہ کہتا ہے یہ دو کوڑی کی سچائیاں ہیں. سچائی کیا ہوتی ہے؟ سچائی دو کوڑی کی سچائی. کوئی بڑا سچ ہوتا ہے کوئی بہت چھوٹا ہوتا ہے. مقصد سب سے بڑا ہونا چاہیے جو آدمی جس کا تصور کرے. سیوا کر سمندری اے لڑکی تم ہندو لڑکی تم سیوا کر رہی ہو دیے جلا رہی ہو لیکن پورے سمندر کی سیوا کرو. کنویں پر مت بیٹھو تھوڑے پانی کی سیوا کرو. سمندروں جیسی کسی عظیم مقصد کی سیوا کر سمندری جس جل بھائی تو جال سمے بن سیر میں مان کا موتی لال جو ماسو میری مار تو پوجا. دوسری پوائنٹ یہ ہے کہ جو حاصل ہو اس کی کوئی بڑی کوانٹٹی نہیں چاہیے. کئی ایسے کام ہیں جو آپ کے زندگی میں ان میں سے ہو گئے اتنا. کئی ایسے کام ہیں جو آپ کی زندگی میں 10 مرتبہ وہ چیزیں حاصل ہو سکتی ہیں لیکن اگر آپ کے مقصد واقعی عظیم ہے. مثلا ایک مقصد یہ ہے کہ ساری دنیا کے مسلمانوں کو عام گناہگار مسلمانوں کو عام بنیادوں پر اس مصیبت سے نجات دینے سامراج کی مصیبت سے نجات دینے کے لیے استعمال ہو جائے. ایک دن کچھ نہیں ہوگا. تیسری دنیا جس کے جو پیروں تلے روندی جا رہی ہے which is being crushed by the forces of opposition to all the world from one corner to the other corner, all the continents of the world. یہ اگر مقصد ہو ظاہر اس میں کیا حاصل ایسی معمول سی چیز ایسے کو یار تعلیم ہو جاؤ یار تھوڑا شہر آزاد ہو گیا فلاں یہ ہو گیا فلاں یہ ہو گیا. لطیف کہتا ہے کوانٹٹی کے پیچھے مت جاؤ مقدار کے پیچھے مت جاؤ. تھوڑی کو کئی چیزیں ہیں جو بہت تھوڑی ہیں لیکن ساری عمر کے لیے وقف کرنا جائز ہے. کچھ لوگ ہیں جو بہت زیادہ ہے لیکن نکلنی ہے تھوڑے بڑے حاصلاتے کامیابیاں جب تک آنکھوں کو چکا چوند کرنے والی کہانیاں ہیں دو پڑی کون سا بھی صدر بن گیا. کرسی پر بیٹھا دوسروں کی دلالی اور غلامی کی تو آگے قوم کو بیچا ادھر ادھر اٹھا قومی فروختن بجاز فروختن قوم بیچی اب کس سستے قیمت پر چلی. بڑا مبامت سارے سلام سلام سلام. کامیابی کی کوالٹی کیا ہے؟ حاصلات کی کوالٹی کیا ہے؟ تو لطیف کہتا ہے کہ ماسو میرے مالت پجارا پرکیے اے پجارن اگر تمہیں اس میں سے یہ جو جواہر یہ جو موتی ادھر ان سمندروں میں پڑے ہوئے تمہیں ایک ماشا رتی تولا مل جائے تو ایک رتی ان کی ان ساری حاصلات سے زیادہ ہے. کبھی کبھی صرف کسی عظیم ترین مقصد سے وابستگی ہی ساری عمر کا پھل ہے. کچھ نہیں ملا
صرف یہ کہ میں اس کے ساتھ تھا، یہ جو کام اچھا تھا میں بھی تھا، جو لڑے میں ٹیپو سلطان کے ساتھ تھا، 1897 میں جھانسی کے رانی کے ساتھ تھا، میں فلاں میں جدوجہد میں فلاں تحریک میں شامل تھا، ہم بھی تھے، معذور ہے ہم بھی تھے۔ ہر ایک آدمی کو کوئی بڑا لال اسی طرح بنانا ضروری نہیں، just be a part of it, just be a small part of something bigger and astounding and something glorious. صرف نوکر بنو، تماشا کرو بس۔ اسی سسری کہتی ہے صدر سے سنگت ہو۔ مجھے افسوس ہے کہ ہم سندھی، ہمارے یہاں سندھی اچھی نہیں بولی جاتی، اور سندھی لوگوں کو بولنا بھی بھول گئے ہیں۔ اس یہ فیشن ہے کہ غلط سندھی بولو، لہجہ بھی غلط کرو، اس کو ٹھیک کرنا پڑے گا۔ صدر سے سنگت ہو، پرکرے پیاس، صدر سے، بڑے سے، حالی سے، رہنما سے رشتہ ہو گیا۔ میرا نام سندھ سے نکل کر، ہندوستان سے نکل کر، اس بر اعظم سے نکل کر اور بر اعظم تک جا پہنچا۔ وجہ کیا؟ میں نے کچھ نہیں کیا، میں نے صرف اتنا کیا کہ اس عظیم ترین مقصد الحساد سے میں نے آپ کو واپس رکھا کر دیا، بس that's all, nothing more than that. I think a little cocky to me, a little humble cocky. تھوڑا سا پیچھے جا رہا ہے، گھر میں کتاب آگے کسی اچھے کام کی جائے نہ رہتے ہوئے۔ صدر سے سنگت ہو، پرکھڑے پیاس، نظیر برہمن، کنجی گیر جانے کناس، ورنہ کون برہمن، کس کی بیٹی، کون جانتا ہے سو؟ مونگن سندھ سیاس، پر ہن پورے کیس بدلے۔ میرا نام بھی سندھ کے اندر بھی نہیں ہوتا، لیکن اس سے رشتہ کرنے کی وجہ سے میں نسل در نسل دنیا میں بڑھوں گی۔ ایسے کام، ایسے بھی، ایسے طرح ادھر ادھر ابری، اور پھر کنسپٹ آف ریولوشن، تبدیلی تھوڑی بھی اور مکمل بھی، مکمل تبدیلی اور انقلاب کا۔ انقلاب سماجی انقلاب نہیں کہ صدر کون بنتا ہے، فوج میں فیلڈ مارشل کون بنتا ہے۔ انسانی رشتوں میں انقلاب، سماج میں انقلاب، سوچ میں انقلاب، رویوں میں انقلاب، ماحول میں انقلاب، زندگی میں انقلاب، ان ساری چیزوں کو انقلاب کے ذریعے تبدیل کرنا۔ تو ہر رشتے ادھر ندھر ابری گمن گماٹی، اس لائن کی معنی کون سمجھائے گا سندھی؟ ادھر ندھر ابری گمن گماٹی۔ تو بتایا جائے گا ادھر ندھر ابری گمن گماٹی۔ بے سہارا نہ صرف اب لیکن دنیا میں اس کا سہارا نہ ہو، اور ایک حقیق اور غموں کی ماری ہوئی ساتھی میں بے شری یا کھائی گھماتی، وہ غافل کیسے رہ سکتی ہے جو زخمی ہے اور جس کا سر گردش میں ہے، پیش بنوں کی اسن میں آتی، منہ میں چلتے چلتے لڑکھڑاتے ہوئے زخمی اینٹ بھوکوں کی ماری آئی تمہوں کے سامنے پیش ہوئی۔ ادھر بدھر ابری گمن گماٹی، ساتھ یہ بے سری یا گھائی گھماٹی، پیئی پیش پنوجے اسن میں آتی، جا لکن لوساتی ساتھ سیڑ میں چڑھ گئی سسوئی۔ یہ ہے نصیب کا سچا فینامنا آف ریولوشن۔ وہ ان ساری چیزوں کے باوجود بے حال ہے، کوئی حسن چلا گیا، جوانی چلی گئی، سب کچھ چلی گئی، وہ تڑپتے کرتے انہوں سامنے پیش ہوئی،
اور گوؤں کی ماری ہوئی پیش ہوئی نا، کیا لیکن وہ ساتھی سچی چڑھے سچی یہ دلہن کی طرح سیج پر چڑھے گی اور ساری دنیا بیچے گی، یہ کچھ بیچتا نہیں آج ساری دنیا کے سامنے کیا ہے۔ نتیجہ کا اثر یہ ہے کہ اگر آپ یہ رویہ اختیار کریں تو یہ تکلیف آ سکتی ہے کہ جو روندو ہیں روندے ہوئے نیچے زمین پر کچھ نہیں ہے، وہ دلہنوں کی طرح حسین اور خوبصورت بن کر دنیا میں چمک سکتے ہیں۔ یہ مظلوم لوگوں کے لیے بھی ہے، گروہوں کے لیے بھی ہے، قوموں کے لیے بھی ہے، عوام کے لیے بھی ہے حقیقت کا پیغام۔ مت یہ دیکھو کہ آج کیا ہو رہا ہے، اگر تم نے انقلاب کے راستوں میں جدوجہد کی تو یہ دلہن بالکل دوسرا کی سب سے یہ چڑھ سکتی۔ عمر سبیش کسی انہوں نے پوچھا ریست ریزانیم دنسی گیارے کن عمر سبیش کسی انہوں نے پوچھا ریست ریزانیم دنسی گیارے کن مار لگی مرن بڑا تانے دیتا جو فلیٹس ہے، جو ہر ایک پر عاشق ہوتی ہیں، جو مقصد ہے اس کے پیچھے دوڑتے رہتے ہیں، کیا ہے میموری کے پیچھے جا رہے ہیں، اب کیا ہے فلاں کر دیا، اب کیا ہے فلاں کر دیا، اب کیا ہے فلاں ہو گیا، ادھر ادھر سرگرداں پھرتے ہیں چھوٹے چھوٹے مقصدوں کے پیچھے۔ اس کے وہ ان لوگوں سے کیسے اپنا مقابلہ کرتے ہیں جو عمر سب عشق کسی انہوں یہ پوچھن جو انہوں کو حاصل نہیں کرنی لیکن ساری زندگی عشق و محبت سے اپنے مقصد عظیم کے کنوں کی تلاش اور جستجو پوچھ رہے ہیں، لوگوں سے پوچھ رہی ہیں کہ یہ کنوں کہاں ملے گا۔ ان سے یہ فلیٹس جو کامیاب نظر آتی ہیں وہ اپنی تشریح ان سے کیسے کرتی ہیں؟ یقیناً بختاور اور کامیاب وہ ہیں جو راستوں میں چلتے چلتے کنوں کے بارے میں پوچھتے پوچھتے جو مر جاتی ہیں، وہ خوش بخت، کیونکہ مقصد عظیم سے پہنچنے سے دوسری بات یہ ہے کہ راستوں میں مر جانا، راستے کو چھوڑ کے پیچھے نہیں آتے، وہ مقصد عظیم میں کامیاب ہوئے شمار کرنا چاہیے۔ اینجلس نے کہا ہے things that are destined to die should be treated as already dead۔ جو چیزیں یا فنامنا یا جو کہتے ہیں جن کا آگے چل کر مقدر بن جانا ہے جلدی، ان کو ابھی سے مرا ہوا سمجھنا چاہیے۔ جن کے مقدر میں آگے زندہ رہنا ہے اپنی عظمت کی وجہ سے، ان کو ابھی سے مت سمجھو۔ تو یہ جو رویہ ہے محبت کے بارے میں، ارادوں کے بارے میں، زندگی کے حصول کے بارے میں، ان چیزوں پر فوکس نہیں کرتا ہے۔ ہمارے یہاں ہندو بیچارے بڑے عذاب دے رہے ہیں، یہ درویشوں کا دیش ہے، صوفیوں کا دیش ہے، سب کو بھائی بھائی کہا، یہ افسانے ہیں، دنیا میں بڑے افسانے چلتے ہیں، میتھولوجی ہے، پوری میتھولوجی، ہم تو یہ ایسی ہیں لیکن وہ جنگ میں رہتے ہیں، اس کا ایک پورا لٹریچر ہے، کتابیں پڑھ کے دیکھیں آپ نے کیا تھا، کیا چلن تھا ادھر لوگوں کے لیے۔ تاریخ میں ہے رفسیدہ آتے ہی شکر کرتا، رفسی کیا تھا؟ شیعہ تھا، شیعہ آیا کرتا، تاریخ پشتو کو پڑھے گی بس رافسی میں خوب کرتا معاملہ ٹھیک۔ پھر تاریخوں کے پرندے باندھتے ایسا ہوتا، ایسا تھا، ایسا تھا، یہ کہانی جس وقت ویریٹیبل ہے۔ تو وہ جو اس زمانے میں لوگ یہاں بیٹھ بھی سکتے تھے تو بنجارے چکتی بن کے یہ سوداگر کی بات آتے تھے۔ ان لڑکیوں ایک لڑکی ایک بھی بات نہیں کرتی، یہ ٹاکس اباؤٹ دی کلیکٹیو، یہ خصوصیت صرف لگی روئے زمین کے شاعری میں آپ کو، ہاں ایک بار میں مرد مومن ہو گئی، وہ بھی ایک ویرائٹی آف ویوز، ایک پلیتھورا آف ویوز، تو ہوں کیا تو کہیں آپ ویوز ہر جگہ سے تلاش کرتا ہے، ہر جگہ چھوٹی سی چھوٹی چیز وہ ہی وہ پیش کرتا ہے۔ آنگ نہ آسائے لڑکی کہتی ہے، ہندو لڑکی
جو سوداگر کی بیوی بچی محبوبہ ہے، عام دن آسائے مسجد چڑھ گزارے، منہ کے بسارے شادی میں گزارے. وندارے کی ماں اب اس میں ماں بھی آ گئی. مرد اور عورت کی محبت نہیں ہے، ساری سوسائٹی کی بات ہے. وندارے کی ماں ونداروں نہ بنی آئی آری ماں کچھ سفر سمجھے. بنجارے کی ماں اس کو روکتی نہیں ہو، 12 مہینے کے بعد آیا ہے، ابھی وپار پر جا رہا ہے، لمبے داستان. ایک سجن سے ہی جن کو نے آ رہا ایدم جانتے ہی سب لائن دن کرا سو سامنے زبردست داستان. لیکن وہ عام باتیں کرتے کرتے وہ جب آگے بڑھتے لطیفے تضاد کی بات ہے، معمولی بات لے گا اور آپ کو فلسفے اور کائنات کی سچائیوں اور عظیم حوصلوں تک لے جائے گا. جیسے بچے کو پٹی بنائی جاتی ہے پہلے، پھر آپ کو لے جائے گا. کھارے کھیڑاؤ مچھے مچھے موٹیا، وہ کہتا ہے 3 قسم کے کسان ہوتے ہیں. ایک وہ ہیں جو ہل چلاتے ہیں اس ریت پر دھرتی پر، لیکن اور بھی کسان ہیں. وہ ہیں جو دریا کے پانیوں میں کشتیاں چلاتے ہیں، وہ بھی کسان ہیں. وہ بھی اپنی کشتیوں کے ذریعے اس پانی کو گویا اس پر ہوتے ہیں. تیسرے ہیں جو سمندروں میں جا کے کشتیاں ڈال دیتے ہیں اور اس طرح کرتے ہیں جیسے کسان زمین کو ہل دیتا ہے، اسی طرح سے کرتے ہیں. کھارے کھیراؤ مچھے مٹھے موٹیا سوزو کن سونو ودا بیہاؤ موتی جی مہران جا تنجا داماؤ سامو بھی ساؤ لنکا اٹھے آیا. یہ جو سمندروں پر ہل چلانے والے ہیں، بچوں گنج باٹ قدم تیرے چڑھیں لونے تیرے لپاٹ لگے دی لطیف چے. سیدھا راستہ لے کے چلے چلو، ادھر ادھر مت دیکھو ورنہ چپت پڑے گی. سیدھے جاؤ، جس مقصد عظیم کو ہاتھ میں لیا ہے اس میں ادھر ادھر یعنی مگر چونکہ چنانچہ بس کرو. سمندروں کو وہ واپس آتے. مقصد یہ ہے چھوٹی چیزوں سے شروعات کرو. Start from zero, move to the biggest things, achieve and ایک جگہ بیٹھے ہوئے ہوتے ہو، اسی جگہ کے اسی باؤل کے من کے مت رہو. ہم سبھی سمجھدار مانو، غریب مانو، مشکل ہے ملتے بچھائیں ڈھونگ گیا لوگ ہمارے اللہ ہم لوگ تیرا لگتا سنوا دیتا ساکھ ہے کہیں کرتا کہیں ہوتا ہے. لطیف چند کہتا ہے کہ سب سے گھل مل کے رہو، ان جیسے بن کے رہو، جیسے جو تمہاری سماجی حیثیت ہے اس کے مطابق بیٹھے، ادھر ادھر مت کرو. لیکن اندر میں وہ مت رہو کہ اور سارے اپنے آپ کو اندر میں ان سے الٹ کر کے دوسری دنیا تک پہنچ جاؤ. ایک اونٹ کے بچے کا ذکر کرتی ہے لڑکی، اس کو علامت بنا کر ایک آئیڈیل آدمی کی وصف بتاتی ہے. اپنی ماں کو کہتی ہے میری ماں تو اس اونٹ کے بچے کو سمجھتی ہے کہ سارے اونٹوں کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے اور وہ لانی کھا رہا ہے، گھاس کھا رہا ہے، یہ وہی کھاتا رہے گا اور یہ اسی کی طرح ہے. نہیں، بیٹھا ان کے سامنے لیکن یہ دانے نہیں کھاتا، کھتوری اور خوشبودار اودو اندر کے پانی کرتا ہے. بے مجھی مگر کھتوری دار جڑے ماں مجھے کرے پدھر پگ ملگ. میری ماں میرے اونٹ کے پیروں کے ظاہری نشانات کہاں ہیں اس سے یہ اندازہ مت لگانا کہ یہ اونٹ تمہارے گھر پہ بیٹھا ہوا ہے. جگہ سی جگہ جگ کے ساتھ ایسا ہی ہے